عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معزز لوگوں کے ساتھ مل کر ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ انہیں اپنے گھر لے آئے اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دے دی۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ عرب گھوڑے بیچنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یوں 50 گھوڑوں کے تقریباً 200 خریدار جمع ہو گئے اور سب ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی لگانے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ صاحب کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی بات مان لی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجہ کا ایک سپاہی آیا اور اس نے کہا کہ مہاراج عرب تاجروں سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے سپاہی سے کہا کہ تم جاؤ اور مہاراج کو جا کر بتاؤ کہ ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ابوالحسن سے مخاطب ہوا کہ ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابوالحسن نے کہا، یہ اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کا لباس عرب عورتوں کے جیسا تھا۔ ابوالحسن نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اس کی پیچھے چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی تو وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے بھی رسے توڑنے لگے۔ ابوالحسن نے کہا کہ ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا کہ اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے، اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پہ قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا تھوڑی دیر سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے فخری انداز میں کہا کہ عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے، آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ یہ بات سن کر ابوالحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہیں تھی بلکہ انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔